الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء اکرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہم میں سے دنیا میں ہر کوئی بندہ جو ہے وہ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ خوشگوار زندگی کے لیے 3 اہم اصول میں نے پچھلے 3 خطبوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ مختصر، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان لانے کے بعد صالح عمل کرتا ہے، صالح لوگوں جیسی زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا وہ ہے استغفار کرنا، اللہ رب العالمین سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا، اور کچھ استغفار کے فوائد اور کچھ کلمات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے۔ تیسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات میں جو آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، جن کو مسنون اذکار کہا جاتا ہے، جو بندہ اس کام کے اوپر اس اصول کو بھی اپنا لیتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی زندگی میں اس طرح غمگین نہیں ہوتا کہ اسے دنیا کا غم جو ہے وہ کھا جائے۔ اس کی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین، اس کی پریشانیوں میں اللہ رب العالمین ایک ایسی مٹھاس پیدا کرتے ہیں جسے ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور وہ اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے، تقدیر کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرتا۔ آج ایک اور عمل آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس اصول کو بھی اپنا لیں اور قرآن و سنت کے مطالعے کو سامنے رکھیں، نبی پاک کی سیرت کو سامنے رکھیں، تو یہ کام کرنے والا بندہ بھی کبھی بھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا کام جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ درست ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، وہ عمل ہے چھوٹا سا، اللہ کی راہ کے اندر مال کو خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کسی نہ کسی انداز میں نکالتے رہنا۔ کیونکہ قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کریں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں کہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جب ضرورت پڑی اس وقت ہی اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کر دیا، اور ایمان اور تقوی اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کے مال کے ساتھ محبت نہیں کی تھی۔ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ ایسی مثال نہیں ملے گی آپ کو دنیا میں۔ ایک ہوتا ہے بندہ مرتے وقت کہہ جائے کہ میں سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا، اس طرح قبول بھی نہیں ہوتا۔ مرتے وقت تو بندہ صرف تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے اپنی ساری کی ساری جائیداد میں سے۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، ایمان اور تقوی اتنا مضبوط تھا کہ سارے کا سارا گھر کا جو بھی سامان تھا رسول اللہ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، پرواہ نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے نبی کے دربار کے اندر لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال دیا کہ نبی پاک نے کہہ دیا عثمان آج کے بعد آپ کوئی نیکی کا کام کریں یا نہ کریں آپ جنتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی۔ بلکہ ایک صحابی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی نا کہ تم اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرو، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن جذبہ تھا۔ ساری رات کسی کے باغ کے اندر کام کرتے رہے، کسی کے کنویں پر کام کرتے رہے، صبح کے وقت تک انہوں نے کو 2 ٹوپے یا 2 ہاتھ بھر کر کو تھوڑی سی جو ہے وہ کھجوریں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا خلوص دیکھا نا، فرمایا اس سارے کے سارے ڈھیر کے اوپر ان کو بخیر دو، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اپنے شاگردوں کی تربیت کی تھی کہ مال کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرنی کہ تمہیں اپنی آخرت ہی بھول جائے۔ ایک تو وہ ہے فرض صدقہ جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وہ جو نہیں ادا کرتا اس کے لیے تو قرآن و سنت میں بڑی وعید ہے، یہ سونا اور چاندی گرم کر کر کے ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا۔ یہ مال انسان کا سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور انسان کے گرد لپٹ کر کہے گا میں تیرا مال کدھر بھاگتا ہے۔ یہ جانور، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بھینسیں، حشر کے میدان 50,000 سال کا دن ہوگا، اس بندے کو جب تک لوگوں کا حساب مکمل نہیں ہوگا، اپنے پاؤں تلے، اپنے کھروں کے نیچے، اپنے سینگوں کے ساتھ اس بندے کو رونتے رہیں گے جانور۔ یہ تو اس بندے کے لیے وعید ہے نا جو فرض صدقہ، فرض زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ہاں جو نفلی طور کے اوپر اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہتا ہے نا، یقین مانیے ہماری غربت کی وجہ بھی یہی ہے، ہماری پریشانیوں کی وجہ بھی یہی ہے، اور ہمارے جو ہے وہ ناکامیوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ تجارت کریں نا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات کے اوپر اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دی۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں ایک دانہ ڈالو، اس کی 100 جو ہے وہ بالیاں اگتی ہیں، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ دانہ ایک اور اس کی بالیاں اور کونپلیں کتنی نکلی؟ زیادہ۔ اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ جان لو قرآن کا اور اللہ کا یہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ، جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں، اس کے خلف میں، اس کے پیچھے تمہیں ضرور دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین جو ہے وہ رزق جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، اللہ فرماتے ہیں صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ ان کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جس حیثیت میں بھی رکھا ہے نا، آج اس اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس ادنا سے طالب علم کی بات کو پلے باندھ لیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا روزانہ اپنی جیب سے 5 روپے 10 روپے بھی دینے پڑے نا، تو ڈھونڈ کر کسی بندے کو دیا کریں۔ 10 بھی اللہ توفیق دے نا، 10 روپے دینے کی بھی اللہ توفیق دے تو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کریں۔ اس کی خیر و برکات کتنی نازل ہوگی یقین مانے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندے کے اوپر کتنے انعامات کرتے ہیں۔ بخیل اور کنجوس ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ غنی وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہوتا ہے، غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے۔ وہ تو بخیل اور کنجوس ہے جو مال ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا۔ اور شیطان کے دھوکوں میں سے، شیطان کے ورگلانے میں سے، شیطان کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر۔ شیطان تمہیں کہتا ہے او غریب ہو جاؤ گے، یہ مال اللہ کی راہ میں نہ دینا، غریب ہو جاؤ گے۔ تمہیں کہتا ہے کہ تمہیں فقیری آ جائے گی، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں کہتا ہے فحشی کے کاموں میں مال خرچ کرو، فحشی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور دیکھ لیں آپ یہ جتنے بھی فحشی کے کام ہیں، ہماری خوشیاں دیکھ لیں، شادیاں دیکھ لیں، کتنے ہی شیطان کو راضی کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے کے کام، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کی شادیاں ہو رہی ہیں۔
صرف اور صرف مال کا ضیاع اور دنیا کا دکھلاوا۔ اور مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یخرج رجل صدقتہ حتی یفک لحیی 70 شیطانا، جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے نا تو وہ ایسے ہے جیسے شیطان کے 70 جبڑوں کو توڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ شیطان کے 70 جبڑوں کو توڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے نفس کے اندر یہ بات ڈالتا ہے مال نہیں خرچ کرنا، یہ مال اللہ کی راہ میں نہ دینا، تو غریب ہو جائے گا، تو فقیر ہو جائے گا، جبکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب کس انداز میں ہوتا ہے مال زیادہ؟ ظاہری طور پر ہو جائے، مانوی طور پر ہو جائے، کوئی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، کوئی پریشانی بھی ٹل جاتی ہے، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اگر بندہ اپنی جیب سے مال خرچ کرتا رہتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس بندے کو زندگی میں سکون عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ دنیا میں بھی مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، سوچتا یہ ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، لیکن مال تو ہمیشہ کسی کے پاس بھی نہیں رہا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غافل کر دیا، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، اتنا مال اکٹھا کیا کہ یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے ما نقصت صدقۃ من مال، اس بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا جو اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے۔ نبی پاک تو قسم کے بغیر بھی کوئی کام کہہ دے نا، کوئی بات کہہ دے پھر بھی سچی ہے، لیکن مبالغے کے لیے، تاکید کے لیے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے اللہ رب العالمین صبح کے وقت زمین پر اتارتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ کے اندر تیرے دیے ہوئے مال میں سے جو تو نے اپنے بندے کو دیا ہے، جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کے مال کے بدلے میں اور مال عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اس کے لیے جو ہے وہ برکات کا نزول فرما۔ اور جو بندہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے مال خرچ نہیں نہ کرتا، آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ اب فرشتوں کا ہمارے ساتھ، ہمارے مال کے ساتھ کوئی لینا دینا تو نہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے فرشتوں کی۔ یقین مانے یہاں پر نا ہمارے دل کے ساتھ اکثر ایک جیب لگی ہوتی ہے بڑی ساری۔ میں اکثر کہتا ہوں، میرے پاس کوئی دوست آئے نا، کوئی کہے کہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، میں جیب پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں یہ جو تمہارے دل کے ساتھ ایک جیب لگی ہے نا جس میں تمہارے پاس نوٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہت سارے معاملات کا تعلق تمہاری اس جیب کے ساتھ رکھا ہے۔ بخیل نہ بنو، کنجوس نہ بنو، مال کو گن گن کر نہ رکھو۔ اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے 10 دینے کی 10 دو، 20 دینے کی 20 دو، 30 دینے کی 30 دو، سینکڑوں ہزاروں میں توفیق دیتا ہے، سینکڑوں ہزاروں میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جو ہو تھوڑا لیکن ہو مستقل، ہو تھوڑا ہو مستقل۔ جوش آیا تو ہزاروں میں خرچ کر دیا، جہاں پر واہ واہ ہوتی ہو، جہاں پر ریاکاری ہوتی ہو، جہاں پر لوگ نعرے مارے وہاں پر لاکھوں خرچ کر دیا، جہاں پر ضرورت پڑے، جہاں پر کسی مسکین کو خفیہ دینے کی ضرورت پڑے وہاں پر نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ یہ مبارک عمل کریں، اس کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ ایک فرشتہ دعا دیتا ہے اور روزانہ ایک فرشتہ جو ہے وہ بد دعا بھی دیتا ہے۔ کہیں ہماری بربادی فرشتے کی بد دعا کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی؟ کام پر جاتے ہوئے، دکان پر جاتے ہوئے، فیکٹری سے جاتے ہوئے، آتے ہوئے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں خود بھی دیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوائیں۔ جو اللہ کے نام کے اوپر سوال کرے،
اسے دے دیں۔ ہاں یہ پیشہ ور لوگ جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایک پروگرام کے تحت جو ہے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، ڈھونڈ کر دیں، کسی ضرورت مند کو ڈھونڈ کر دیں، کسی سفید پوش کو ڈھونڈ کر دیں۔ اور اللہ کے ہاں آپ کے تھوڑے مال کی اتنی قدر ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہے نا، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح کر دیتے ہیں۔ ایک کھجور دے رہا ہے بندہ اور پہاڑوں کی مانند اللہ رب العالمین اس کے اجر کے اندر جو ہے اس کو بڑھا کر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ کان اللہ شاکرا علیما، یہاں پر تو فیصلے ہونے ہیں اس کے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کتنا زیادہ دیتے ہو، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے میرا حکم مانتے ہوئے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، اور جو کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں کتنے انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں سے کسی ایک قوم میں سے یا غالباً بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ راستے کے اندر جا رہا تھا، اور راستے میں ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر بادل آئے جسے بدلی ہم کہتے ہیں، پورے بادل نہیں آئے آسمان پر، کچھ بادل آئے، ایک بدلی آئی آسمان سے، اس بادلوں میں سے اس بندے کا ایک بندے کا نام لیا گیا اور کہا گیا جاؤ فلاں فلاں جگہ پر جا کر فلاں فلاں کے باغ کے اندر جا کر پانی برساؤ۔ بادلوں سے اس بندے نے آواز سنی، وہ بادل وہ دیکھتا ہے، ایک پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر پانی برستا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، وہاں سے نالیوں سے ہوتا ہوتا ایک بندے کے باغ کے اندر پانی داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، اور جب دیکھتا ہے پانی ہوتا ہوتا ایک بندے کے باغ کے اندر جا رہا ہے، وہ جا کر پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام فلاں بن فلاں ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا وہی نام ہے جو میں نے نام بادلوں سے سنا ہے، بادلوں سے آواز آئی تھی، اے اللہ کے بندے تیرا کون سا ایسا نیک کام ہے کہ بادلوں سے آواز آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اعلان کرنے ہیں، اللہ بادلوں کو حکم دے رہے ہیں جا میرے فلاں فلاں بندے کے باغ کے اندر جا کر یہ بارش یہ پانی جو ہے وہ برسا دے، تیرا نام میں نے سنا۔ میں بڑا حیران ہوا، اللہ کے بندے مجھے اپنا کوئی ایسا عمل تو بتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اتنی رحمت کر رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ بادلوں میں اللہ تعالیٰ نام لے رہے ہیں، دنیا نہیں۔ بادل کس کے حکم سے برستے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ تو جانتا ہے نا یہ تیری جیب جس کے ساتھ جس کو تو کنٹرول کر کے تیرے کنٹرول میں جس کو تو گن گن کے رکھ رہا ہے، تو اس میں سے کتنے خرچتا ہے۔ بادلوں سے آواز آئی فلاں بن فلاں کے باغ کے اندر جا کر برسو، اور برسے۔ بندہ کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرا فلاں فلاں۔ کہہ رہا یہی نام میں نے بادلوں سے سنا ہے۔ اللہ کے بندے کوئی کام تو بتا، کوئی ایسا نیک عمل بتا جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ کہنے لگا میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں، اگر تو اصرار کرتا ہے تو میں تجھے اپنا یہ نیکی کا کام بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرا جب یہ باغ پھل دیتا ہے نا، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ باغ کے اندر لٹا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ میرا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے شاید تو نے بادلوں سے میرا نام سنا اور اللہ نے بادلوں سے بارش برسائی اور میرے باغ کے اندر پانی آ رہا ہے۔ آج ذمہ دار کہتا ہے بارش نہیں ہوتی، اور ظالموں عشر نہیں دیتے، تم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، عشر دیتے تھے، بارشیں بھی وقت پر ہوتی تھی۔ اب بارش ہو بھی جائے تو پھر بھی اتنی پیداوار نہیں ہوتی۔ قحط سالی اسی کا نام ہے کہ بارشیں بھی برسیں لیکن پھر بھی پیداوار نہ ہو۔ قرآن نے ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا، واقعہ نہیں ذکر کیا سورہ قلم کے اندر، جن کا باپ اللہ کی راہ کے اندر زمین میں سے مال خرچ کرتا تھا۔ جب باپ فوت ہوا نا، اولاد نے کہا ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، سارے کا سارا مال یتیموں مسکینوں اور غریبوں میں خرچ کر جاتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، راتوں رات فصل کو کاٹ لیتے ہیں، نہ کوئی یتیم آئے گا، نہ کوئی مسکین آئے گا، نہ کوئی غریب آئے گا، نہ اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ یہ فصل جس میں تو دانہ ڈالتا ہے، یہ زمین اللہ کے حکم سے دانے نکالتی ہے۔ ان لوگوں نے پروگرام بنایا گندا، نیت گندی ہو گئی، اللہ کی راہ میں نہ دینے کا پروگرام بنایا، راتوں رات نکلے۔ قرآن کہتا ہے ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو، ان کی فصل کو برباد کر دیا تھا۔ پھر ہاتھ منہ میں رکھ کر اور سوچنے لگے ہو ظالموں، اور تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم تو ہم نے اپنی جانوں پر خود ہی کیا ہے۔
آج میں کیا دیکھتا ہوں، مسجد میں ایک بندہ جو ہے وہ ساری زندگی مال کا اکٹھا کرتا رہا، مسجد کے نام پر رسید دیتا رہا، مسجد میں فنڈ دیتا رہا، مدرسے کے نام پر فنڈ دیتا رہا، جب وہ بندہ فوت ہو گیا اولاد کہتی ہے اسی نہیں دینا، ابا دیندا سی ہن بند۔ تیرے مسجد کے پیسے بند کرنے سے، مدرسے کے پیسے بند کرنے سے، اللہ کے نام پر نہ دینے سے کیا اللہ کے گھروں کا نظام نہیں چلے گا؟ تو اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار رہا ہے، تو کر بخیلی اور کنجوسی، اللہ تجھے ایسی تکالیف اور پریشانیوں میں ڈال دے گا، تجھے اسے کئی گنا زیادہ لگانے پڑیں گے۔ یہ تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے دنیا میں، امیر لوگوں کے مال میں غریبوں کا حصہ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر نظام چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب بادلوں سے آواز آئی، اور بادلوں سے آواز آئی، اس بندے نے سنی، بڑا حیران ہوا، اللہ نے نام دیا اس بندے کا، کہا بادلوں میں جا کر فلاں فلاں بندے کا جو ہے وہ باغ کے اندر جو ہے وہ پانی برساؤ، اور اس بندے کے باغ میں پانی برسا۔ اس نے کہا ایک حصہ اپنی ذات پر، ایک حصہ جو ہے وہ باغ میں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتا ہوں۔ جب بندے کا یقین اور توکل جو ہے وہ مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یقین مانے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کو بھی معاف کر پاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعماہ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم، اگر تم ظاہری دو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر چھپا کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی کہ جب بندہ مال اپنی جیب سے نکالتا ہے تو اس کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب بندہ حتی الاستطاعت اللہ کی توفیق کے مطابق کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اس کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ چاہے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کیوں نہ ہٹا دی جائے وہ بھی صدقہ ہے، اپنی مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے، پانی کا انتظام کرنا بھی صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے سہولیات پیدا کرنا بھی صدقہ ہے۔ او اللہ کے بندو، یہ تو انسان ہے نا، اشرف المخلوقات ہیں، ان کے اوپر کتنا اجر ملتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان تو انسان، جانوروں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک طائف ایک جو ہے وہ بدکارہ عورت یا ایک بندے کے بارے میں بھی لفظ آتے ہیں، ایک مرد، اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے جب دیکھا کنویں کے اندر داخل ہوا اور وہاں پر پانی پیا، جب پانی پیا اس کی پیاس جو ہے وہ بجھ گئی۔ راستے میں اس نے دیکھا کنویں کے پاس ایک کتا ہانپتا ہوا، اتنا ہانپ رہا ہے، اس کو شدید پیاس لگی ہے لیکن کنویں سے پانی نہیں پی سکتا۔ اس نے اپنے جوتے کے ساتھ، اپنے موزے کے ساتھ اس میں پانی بھرا اور پانی بھر کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس بدکارہ عورت کو، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، کہ مخلوق خدا کے ساتھ کی ہوئی کوئی نیکی بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتے اگر آپ نے نیتاً خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کی ہو۔ اور اس کے برعکس اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے یا ایک مرد نے کسی بلی کو باندھ دیا، نہ اسے چھوڑا وہ خود کھائے نہ اسے خود کھلایا، اور وہ بلی اسی حال میں مر گئی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ کتے بلیاں پال لیتے ہیں، کتوں کو کھلاتے ہیں، بلیوں کو کھلاتے ہیں، بڑے عجیب و غریب شوق ہیں مسلمانوں کے۔ حالانکہ کتا گھر رکھنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ مدینے کے اندر جا کر دیکھیے اور پہاڑ کتنا بڑا ہے، اتنی نیکیاں تو ہم کماتے نہیں۔ کتوں کو کھلا لیتے ہیں لیکن پاس میں پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گھر نہیں کھانے کے لیے کوئی چیز دینی۔ اللہ نے ہمیں جانوروں کے لیے تو مکلف نہیں بنایا، انسانوں کے لیے حکم دیا ہے۔ ہاں اگر آپ جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کریں تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، انسان کے گھر میں اس کے مال میں جو فتنہ ہے نا
اس فتنے کے لیے جو کفارہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کفارہ ہے نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا اور نیکی کے کاموں کا حکم دینا، برائی کے کاموں سے منع کرنا۔ جو بندہ اپنے گھر کے معاملے میں فتنے میں پڑا ہوا ہے، بیوی بچوں کے معاملے میں، جو بندہ جو ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے فتنے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کفارہ یہ ہے نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، نیکی کے کاموں کا حکم دے، برائی کے کاموں سے منع کرے، اس بندے کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ بندے کی زندگی میں فتنہ ہوتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ جو دیا ہوا مال ہے نا اللہ کی راہ میں، یہ دنیا میں بندہ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جو دیا ہوا مال ہے، یہ حشر کے میدان کے اندر بھی جتنا زیادہ بندہ دنیا میں صدقہ کیا کرتا ہوگا، یہ صدقہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، اس بندے کے اوپر آ کر سایہ کرے گا۔ اب تم میں سے کوئی بندہ جتنا چاہتا اپنا سایہ زیادہ کر لے، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی ہر بندہ پکار رہا ہوگا۔ اور صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں بھائی جتنا ہو سکتا ہے اتنا خرچ کر لو۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان 7 بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں۔ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے والا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، یعنی کہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ جو بندہ دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے۔ قارون سے جب کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے ہنر اور میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اللہ نے تو نہیں دیا۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ میری محنت اور میرے ہنر اور میری جو ہے وہ علم کی وجہ سے میرے پاس مال آیا۔ نہیں، محنت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تقدیر میں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے مال، ہر ایک کو ایک جیسا مال دیتے تو دنیا کا نظام ہی نہ چلتا۔ حشر میں بھی سایہ بنے گا یہ صدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقہ لتطفئ عن اهلها حر القبور، جو بندہ صدقہ کرتا ہے قبر میں جائے گا، یہ صدقہ اس کو عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے صدقہ بچائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ کرنے والے لوگ قیامت کے دن باب الصدقہ، جنت کے نام کا ایک، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی باب الصدقہ ہے۔ آواز دی جائے گی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، اس دروازے سے گزرو۔ اللہ نے نام ہی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا باب الصدقہ رکھ دیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اور پوشیدہ صدقہ کرنے والا بندہ اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو جو ہے وہ روکتا ہے۔ جتنے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں نا، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے غصے کو جو چیز ٹالتی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ جتنے ہمارے گناہ ہیں، کہیں پر اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہمارے اوپر؟ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مال خرچ کرتے رہیں۔ اور پیارے بھائیوں، دنیا میں ہماری بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، بڑی تکالیف ہیں۔ تکالیف پریشانیاں تو دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج بھی صدقے کے ساتھ کرو۔ پریشانیوں کو دور کرنا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی کو جب مسجد میں دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ ابو امامہ مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ میں نے حدیث سنائی پچھلے خطبے میں، آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ نماز کا تو ٹائم نہیں۔
اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنا، جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے میں لگتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے میں، اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یقینی طور پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، آخرت نہیں خوشگوار ہوگی، اس کی قبر نہیں بہتر ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک سے آیت کا مطلب پوچھا تھا، نبی پاک نے آیت کا مطلب بھی بتایا اور کہا ابو ہریرہ چل تجھے بھوک لگی ہے، کھانا ہم سب کے گھروں میں پکتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی بھوک کو دور کرنا۔ اب بھوک کیا چیز ہوتی ہے روزے میں پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے نا بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے۔ فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی اللہ کے نبی کے پاس کوئی آتا، اللہ کے نبی کے پاس سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا تھا، آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دے کر بھیجتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں۔ حت الاستطاعت، بھئی آپ کے پاس بھی جو ہو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ مال خرچ کرتے رہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اپنے اعزاء و اقرباء کے اوپر خرچ کریں، اپنے سگے بہن بھائیوں کے اوپر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کریں، بہن بھائیوں کے اوپر مال خرچ کریں، یتیموں کے اوپر خرچ کریں، مسکینوں کے اوپر خرچ کریں، بیوگان کے اوپر خرچ کریں۔ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا ثواب۔ بے وگان کے اوپر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ تیرے پاس مال ہے، بینک بیلنس بنایا ہوا ہے، لیکن تیری بہن جو ہے وہ غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، تیرا بھائی غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن تو اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسی پریشانیوں میں ڈال دے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کنجوسی نہ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اولاد اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے۔ والدین جو ہے وہ 5-10 بچے پال دیتے ہیں، لیکن 10 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں پلتے۔ بیوی بچوں کو تو سبھی پالتے ہیں، بیوی کو تو سارے ہی دیتے ہیں، بچوں کے اوپر تو سارے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بھئی پتہ تو تب چلتا ہے نا جب اپنے ماں باپ کے اوپر بھی آپ اسی طرح خرچ کریں جس طرح آپ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے وہ غار والوں کا قصہ نہیں سنا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غار میں 3 بندے پھنس گئے، تینوں نے کہا اللہ سے اس عمل کا واسطہ دو، دعا کرو جو اللہ کے لیے تم نے خالص کیا ہو۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا تھا اللہ میں بکریوں کا چرواہا، میں بکریاں چراتا، سب سے پہلے واپس آتا اپنے والدین کو دودھ دھو کر پلایا کرتا رات کو جب میرے والدین سوتے، اور ہم بھی سوتے ہیں نا، ہمارے والدین بھی سوتے ہیں اور ہمارے بیوی بچے بھی سوتے ہیں، بیوی کے لیے دودھ ہے، بچوں کے لیے دودھ ہے، تیری ماں کے لیے، تیرے باپ کے لیے دودھ نہیں، تیری کمائی کا کیا فائدہ؟ اور تیری کمائی کیا کرے گی؟ تو بیوی بچوں کو لوگ کپڑے خرید کر دیتا ہے لیکن اپنی ماں کو، اپنے باپ کو نہیں دیتا۔ کہنے لگا یا اللہ میرا کام تھا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ میں دودھ پلاتا۔ ایک دن میں بکریاں چراتا دور نکل گیا، جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، میرے بچے مجھ سے دودھ مانگنے لگے، لیکن اللہ تیری رضا کے لیے میں ان کے سرانے پر کھڑا رہا، میں نے اپنے ماں باپ کو جگایا بھی نہیں، جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اگر تو جانتا ہے میرے اس عمل کو، میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ یقین مانے جہاں پر کوئی جو ہے وہ آسرا نہیں نہ تھا، بے بس ہو چکے تھے، وہاں پر ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی کام آئی، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، اور جب خرچ کریں تھوڑا سا ماں باپ بھی ہاتھ اولا رکھیں، اپنی اولاد کی پسلی کے مطابق خرچ کروائیں۔ جتنی ماں باپ دیکھیں نا میری اولاد کی پسلی ہے، اس کی پسلی کے مطابق جو ہے وہ سوال کریں، ورنہ پھر نافرمانی ہوگی۔ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہم لوگ،
نہ والدین دین کو سمجھتی، نہ اولاد دین کو سمجھتی۔ والدین یہ سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں اور ہم جنتی ہیں، پتہ نہیں ہمیں سب کچھ جو ہے وہ یہ آ کر کریں۔ بھائی جہاں پر اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق ہیں، وہاں پر والدین کے ذمہ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے بندوں اپنے مزدوروں پر خرچ کریں، فیکٹری مالکان مزدوروں کے اوپر خرچ کریں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کریں۔ جو مزدوری طے ہو جائے وہ تو آپ نے دینی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دو، لیکن اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اس کو پانی پلائیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو کوئی اضافی مال دیں۔ یہ دیکھنے میں بندہ بیوقوف لگتا ہے کہ بھائی اضافی مال کیوں دے رہا ہے، یہ بیوقوفی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے میں ان کو مزدوری جو طے ہو چکی ہے وہ دے رہا ہوں، لیکن اپنے پاس سے اپنی جیب سے ان کو کھانا بھی کھلائے۔ مزدوروں کے ساتھ نیکی کرے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نیکی کریں۔ گویا کہ جب بندہ مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے دنیا کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکات کا نزول فرماتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر کوئی بندہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز کے اوپر جو ہے وہ رائی ہے۔ ہمارے متحد کوئی نہ کوئی لوگ ضرور ہوتے ہیں، اور یارو یہ تو عام مزدور ہے نا، کل اللہ کے دربار کے اندر اللہ نے پوچھ لیا نا، مزدوروں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ظلم ہم ان کے اوپر کرتے ہیں، اور اتنی گرمی کے اندر کام کرنے والا مزدور اگر اونچ نیچ ہو جائے تھوڑا بہت مزدوری کاٹ لیتے ہیں، لیبر بھی زیادتی کرتی ہوگی، لیکن آپ کا جو ہے وہ اصول جو آپ نے کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا مال نہ رکھیں، کسی کا روپیہ پیسہ نیچے نہ لگائیں، زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ، کسی کے مال کو غصب نہ کریں اور اس کو اپنی عقل مندی نہ سمجھے، اور کسی کا نیچے لگایا ہوا مال آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ کسی مزدور کی بد دعا اور آہ نہ لے، مزدوری وقت سے پہلے لے۔ بیچارہ سارا ہفتہ مزدوری کرتا ہے مزدور، جو میرا ہاتھ والے دن وہ کہتا ہے میری مزدوری دے دو، بہانے بناتے ہیں مالک، تھوڑے سے دے دیے پھر لے لیں، پھر لے لیں، اور اپنے گھر کا کوئی کام کم نہیں ہونے دیتے۔ ہم نے تو چاند رات کو لوگوں کو دیکھا، یار ساڈے مالک نے سانو پیسے نہیں دیتے، اور تو کیسا فیکٹری کا مالک ہے، تو اپنے گھر کے اندر بچوں کے لیے نہ کچھ لے کر جا، اور تجھ سے اللہ کے نام پر تو نہیں کو مانگ رہا، وہ اپنی مزدوری مانگتے ہیں تو مزدوری بھی نہیں دیتا۔ اور ظالم اللہ سے ڈر جا۔ اٹھائیے، مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، غالباً سنن نبی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ بفر گیا ہے، وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا، ایک ہفتہ گزر چکا ہے، وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، باغ کے اندر کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا، جو اندر داخل ہوتا ہے اس کو وہ تکلیف دیتا ہے، آپ آئیے اور آ کر جو ہے وہ میرے باغ کے اندر داخل ہو جائیے، آپ میرے ساتھ چلیے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی باغ کے پاس گئے، جب آپ باغ کے اندر داخل ہونے لگے نا، صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ اندر نہ جائیے، ہو سکتا ہے اونٹ آپ کو تکلیف دے، آپ کو پریشان کرے، آپ کو کوئی جو ہے وہ پریشانی آ جائے، آپ کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ دے دیں اونٹ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو۔ اللہ کے نبی باغ کے اندر داخل ہو گئے، جب باغ کے اندر داخل ہوئے نا، اٹھائیے حدیث کے الفاظ موجود ہیں، اونٹ نے دور سے دیکھا اللہ کے نبی کو بھاگتا ہوا آیا، اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہوا آیا، صحابی کہتے ہیں ہمیں یہ لگا کہیں پر آ کر یہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اور اونٹ کتنا بڑا جانور ہے آپ جانتے ہیں، جب یہ بفر جاتا ہے تو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ دور سے اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور بھاگتا ہوا آ کر اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر اپنے سر کو رکھ کر رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اور تیرا اونٹ مجھ سے تیری شکایت کرتا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کو مزدوری کم دیتا ہے، اس کو چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم دیتا ہے۔ اور جس نبی نے جانوروں کے متعلق بھی ڈرا دیا اللہ سے ڈر جاؤ، وہاں پر انسانوں کے ساتھ جو مزدوری، انسان سمجھنا بڑا سیانا، دیہڑی تے مزدوراں دی 1000 روپیہ آئے تو میں 500 چ 2 مزدور لے کے آیا، اٹھا لے، مجبوری کا فائدہ کتنا اٹھائے گا، اٹھا لے کتنا اٹھائے گا، پیسے اکٹھے کر لے کتنے کرے گا، تیری یہ اولاد تیرے اس مال کو اس طرح اڑائے گی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ کی راہ میں کسی نہ کسی انداز میں مال خرچ کرتے رہا کرو۔
اپنے نمازی بھائیوں کا خیال کیا کرو، طلباء دین کے اوپر مال خرچ کیا کریں، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر مدارس میں آ کر رہتے ہیں اور 16 گھنٹے کی پڑھائی کرتے ہیں، 16 پیریڈ پڑھتے ہیں، دن اور رات ایک کرتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، احادیث کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں اور شروحات پڑھتے ہیں، اور کبھی جا کر مدارس کا وزٹ تو کیا کرو اور دیکھا تو کرو، وہ بیچارے آج کے اس جدید دور کے اندر بھی مشینوں کے بغیر بیٹھ کر اپنے کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس تو صابن کے پیسے نہیں ہوتے، وہ بیچارے جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آئے، کوئی بجلی کا بل دے، کوئی سب گیس کا بل دے، کوئی کھانے کا انتظام کر دے، ایک ہی طرح کا کھانا بار بار، دال دال دال، ایک ہی قسم کی سبزی بار بار مل رہی ہے۔ وہ دین کے طالب علم، ان کے اوپر جا کر مال خرچ کیا کرو۔ اور یہ جو بخاری ہم لوگ کرتے رہتے ہیں نا، ایک دین کا طالب علم 7 سال 8 سال 10 سال پڑھتا رہتا ہے، اور بعد میں جب دین کا کام کرنے کے لیے آتا ہے، علماء دین کے اوپر اپنا مال خرچ کیا کریں۔ تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 12,000۔ اللہ کی قسم، مجھے رمضان سے پہلے ایک بندے نے کہا مجھے بخاری کا ایک نسخہ چاہیے، میں بخاری شریف لینے کے لیے گیا، یقین مانے 15,500 کی صرف بخاری شریف ملی، 15,500 کی بخاری شریف ملی۔ ہم لوگ کہتے ہیں مولوی ہمیں حوالے دے، ہمیں نئے نئے قصے کہانیاں اور نئی نئی باتیں سنائے، ہر خطبے میں نئی باتیں بیان کرے، اور کبھی دیکھا ان لوگوں کا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ مساجد کے علماء پر خرچ کیا کریں۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ 10,000 12,000 15,000۔ یہ مہنگائی صرف آپ کے لیے ہے؟ ان کو تو نہیں بجلی کا بل آتا، نہ ان کے گھروں میں گیس کا بل آتا، نہ ان کے بچے اسکول پڑھتے، ان کے بچے مٹی کھاتے ہیں، ان کے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور ظالموں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا مذہب سمجھے کہ ہمیں کہہ رہا ہے، یہ میرا پیغام سب کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، کل اللہ کے دربار میں یہ مساجد کی انتظامیہ آئے گی اور 10-12 ہزار میں، اور اللہ کی قسم مجھے گزارا کر کے دکھاؤ 150 روپے کلو دودھ ہے، ہو سکتا ہے 200 ہو جائے، اور 2 کلو جو بندہ دودھ خریدتا ہے 30 کے ساتھ ضرب دیں، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 300 کو 30 کے ساتھ ضرب دیں، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 9,000 روپیہ۔ اور اگر کسی کے گھر میں، اگر کسی عالم دین کی، کسی طالب علم کی جو آپ کو دین سناتا ہے، ماں باپ ہوں، وہ بیمار ہوں، ان کی دوائی کا خرچہ ہو، ان کو آدھا کلو دودھ پلانا ہو، 15,000 روپے کا تو صرف دودھ آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دین کے لوگوں کے ساتھ بڑی خدمت کرتے ہیں، یہ لوگ چوری کریں، یہ لوگ ڈاکہ ڈالیں، یہ لوگ مسجد کے گلوں کو کھولیں، یہ 2 نمبری کریں اور کسی فتنے کا شکار ہو جائیں۔ اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا، اور مسجد کو تو دلہن کی طرح تم نے سجایا تھا، اور بڑے بڑے کروڑوں روپے کے تم نے منار بنائے تھے، قطعاً جائز نہیں، مینار کے اوپر پیسے لگانے جائز ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت عیسیٰ مینار کے اوپر اتریں گے، کوئی سرکاری طور پر کوئی حکومت کوئی مینار بنا دے تو ٹھیک ہے، ہر مسجد میں لمبے لمبے چوڑے چوڑے مینار کھڑے کیے جاتے ہیں، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان مینار والی مسجدوں سے جا کر پوچھ لیں، وہ مولوی بیچارہ کہتا ہوں مجھے 10,000 15,000 تنخواہ ملتی ہے۔ دین کے طلباء کے اوپر خرچ کریں، دین کے علماء کے اوپر مال خرچ کریں، اور عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے مال خرچ کریں۔ یقین مانے جب رات کے پچھلے پیر یہ لوگ تنہائیوں میں دعا کریں گے نا، یہ آپ کا نام لے لے کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ آپ کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ میرے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، 2004 سے میں یہاں پر کام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی، اللہ نے ہمیں خودداری دی ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں، لیکن توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک مسجد کا رونا نہیں، ہر مسجد میں ہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں دین کے طلباء کا خیال کریں، ان کو کتابیں لے کر دیں، کبھی جایا تو کریں۔ پورا ملک مولویوں کے اوپر 100% بکواس کرتا ہے، 100%، لیکن کبھی کسی حکومت میں 1% بھی بجٹ مولویوں کے لیے رکھا گیا ہے؟
1% बजट भी रखा गया है। मस्जिद का जो फंड होता है ना, ये सिर्फ मस्जिद की जायज़ ज़रूरियात पर खर्च किया जा सकता है। जायज़ ज़रूरियात क्या होती हैं? नमाज, खुतबा, दर्स व तदरीस और फिर और कोई ज़रूरत की चीज़। ये जो मीनार बनाए जाते हैं, कप्तान कोई जायज़ नहीं पैसा लगाना मीनारों पर। मस्जिद के बाहर आप टाइलें लगा रही हैं, मौलवी आपका भूखा है। जिन लोगों के साथ मस्जिदें आबाद होती हैं वो लोग मकरूज हैं। यकीन माने, हमारे एक जानने वाले कारी साहब में मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, उनकी टांग टूट गई, इंतजामिया ने छुट्टी करवा दी। टांग टूट गई, बीमार बेचारा। और मैं ये कोई ये मुबालगा रही नहीं इस बात में, मैं 4 दिन बीमार हो जाऊँ ना, मौलवी नया ले आएंगे। हाँ, ये 100% दुरुस्त बात है। दीन के तलबा और उलमा का जो हाल हो चुका है ना, जिंदगी रही मेरी तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। आजकल इश्तिहार आ रहे हैं, हमें इमाम की ज़रूरत है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग दीन का काम करना छोड़ देंगे। पूरे मोहल्ले में से कितने बंदे दीन पढ़ रहे हैं? हमारे अपने घरों में से हमारे कितने बच्चे दीन पढ़ रहे हैं? एक कारी साहब अपने घर के अंदर गए, उन्होंने 7 दिन की छुट्टी ली। वो बेचारा किसी वजह से, उसकी बेगम बीमार थी, लेट हो गया, 2-4 दिन लेट आया। तो उन्होंने कहा इंतजामिया ने इसकी तनख्वाह काटो। 10,000 तनख्वाह थी, 4,000 उन्होंने काट ली। और कभी इनका भी तवज्जो किया करो। मस्जिदों में जाकर मौलवी, हाँ जिनका नाम है भाई, जिन मौलवियों का नाम है वो तो अच्छे कारोबार करते हैं, उनके पास माल है। और जिनके पास माल है ना, उन्होंने दही जान देने। जलसे के लिए कोई मौलवी आया, उसको 50,000 दे देंगे। जो आपकी मस्जिद का इमाम है उन्होंने नहीं देना भाई, वो तो प्लास्टिक का बना हुआ है, उसके लिए तो नहीं घी महंगा हुआ, उसके लिए दूध नहीं महंगा हुआ, उसके लिए करियाना नहीं महंगा हुआ, उसके लिए जो कोई महंगाई नहीं है। अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। दीन के तलबा के ऊपर खर्च करें, उलमाए दीन के ऊपर खर्च करें। ये दीन की खिदमत करने वाले उलमा, ये सफ़ेद पोश लोग, ये आपके नमाजी भाई सफ़ेद पोश जो आपसे सवाल नहीं ना करते, अल्लाह के दरबार के अंदर कहीं पर जाकर ये आपकी शिकायत ना कर दें। मस्जिद के सदर का 1 लाख रुपया खर्चा हो और मस्जिद के इमाम को जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसको 10,000 कह के इसके अंदर गुजारा करो। और झूठ बोलता है वो मौलवी जो कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे माल में बड़ी बरकत दी है, गुजारा हो जाता है। झूठ बोलता है वो जो कहता है मेरा 10,000 में गुजारा हो जाता है, वो 2 नंबरी करता है, वो कहीं ना कहीं पर डंडी मारता है। हर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं जो बात कर रहा था ना, जो बुनियादी मकसद खुतबे का जो मैंने बात की है, वो प्यारे भाइयों अपने बहन भाइयों पर खर्च किया करें। ये माल सदा आपके साथ नहीं रहेगा, अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च किया करें, ढूंढ कर खर्च किया करें। अपने नमाजी भाइयों को ढूंढ कर खर्च किया करें, अपने नमाजी भाइयों की तकलीफ और परेशानियों को दूर किया करें। इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए रियाकारी नहीं करनी। देखा करे कि मेरा कोई नमाजी भाई गरीब है, परेशान है, बीमार हो गया है, मशवरे तो बड़े देते हैं, फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, फलां डॉक्टर के पास चले जाओ। और उस अल्लाह के बंदे के पास जाकर डॉक्टर को देने की फीस ही ना हो, उसकी दवाई के पैसे ही ना हो, 3-4 सफ़े नमाजियों की हो, एक नमाजी दवाई से तरस रहा हो। ये हमारा दीन है। अल्लाह ने माल दिया है तो इस माल को संभाल कर ना रखें। ये पल्ले बांधने इस दीन के अदना से तालिब इल्म की बात, जितना आप इस जेब से अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे ना, उतनी ही आपकी ज़िंदगी में सुकून पैदा होगा। अल्लाह ज़िंदगी को खुशगवार बना देंगे। ला याकुलु ताम इल्ला तकियुन, तुम्हारा माल मुत्तकी और परहेजगार खाएं। सिगरेट पीने वाले यार दोस्त, बेनमाज, बेदीन, जिनको खाना खाने के बाद खाना खाने की दुआ भी नहीं आती, उनको खिला देते हैं, दीनदार लोगों को नहीं खिलाते। और प्यारे भाइयों, 4 उसूल मैंने आपके सामने बयान किए हैं। पहला, नेक अमल, ईमान सालेह, खुशगवार ज़िंदगी के लिए। दूसरा, इस्तिग़फ़ार। तीसरा, अल्लाह के नबी की दुआएं। चौथा अमल मैंने आपके सामने जो बयान किया, जो मैंने कुरान और सुन्नत का मुतालिया किया है, जो बंदा अल्लाह की राह के अंदर सदका करता है ना, अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, अल्लाह की राह में बखीली नहीं करता, कंजूसी नहीं करता, सुबह शाम परवाह नहीं करता, जितना अल्लाह ने दिया थोड़े में से थोड़ा, ज़्यादा में से ज़्यादा अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की ज़िंदगी के अंदर उसकी परेशानियाँ भी दूर करते हैं, उसकी तकालीफ़ को भी दूर करते हैं, और आखिरत में भी उसका माल जो है वो अल्लाह के यहाँ जो है वो बढ़ता चला जाता है। अल्लाह
اللہ کہتے ہیں قرض حسنہ دو، اللہ کے ہاں حشر میں بھی یہ مال دیا ہوا کام آئے گا، قبر میں بھی مال دیا ہوا کام آئے گا، اور جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ باب الصدقہ سے انشاءاللہ آپ کو آواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔